السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 23 میں مرکب اضافی کے بارے میں بحث کی گئی، اور اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ مرکب کس کو کہا جاتا ہے اور مرکب کی کتنی اقسام ہیں۔ مرکب ناقص اور مرکب تام، یہ دو مرکب بتلائے گئے تھے۔ مرکب ناقص کے اندر مرکب توصیفی اور مرکب اضافی آتا ہے، جس کا بیان آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں مرکب تام کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر یا تو کسی چیز کی خبر دی گئی ہو یا کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا جس میں کسی چیز کی التجا اور التماس کی گئی ہو۔ دھیان سے سنیے گا، مرکب تام ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی خبر دی گئی ہو یا تو کسی کام کا حکم دیا گیا ہو یا کسی کام کی خواہش اور التماس کا اظہار کیا گیا ہو۔ ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے مرکب تام۔ اور مرکب تام کے اندر ایک تو جملہ اسمیہ خبریہ آتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، جملہ اسمیہ خبریہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس جملے کے اندر کسی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہو۔ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی چیز کا اس بات کی کسی دوسری ایک اسم کا کسی دوسرے اسم کے لیے اس بات کیا گیا ہو یا ایک اسم کی دوسری اسم سے کسی چیز کی نفی کی گئی ہو۔ مثال سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ مثلا زید صادق، زید سچا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ صادق یعنی سچا ہونے کی خبر دی گئی ہے، زید کے سچا ہونے کی خبر دی گئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے سچا ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ جو بھی کہو، زید کے سچا ہونے کی اس جملے کے اندر خبر دی گئی ہے یا سچا ہونے کا زید کے لیے اس بات کیا گیا ہے۔ اور اگر اس کو آپ نفی کر دے، زید لیس بصادق، زید سچا نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیے زید سے سچا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں جملے جو ہے زید صادق اور زید لیس بصادق، زید صادق کا معنی زید سچا ہے اور زید لیس بصادق، زید سچا نہیں ہے۔ لیس کی بحث کو میں بعد میں بیان کروں گا، لیس کا استعمال کس طرح ہوگا۔ یہاں پر تو صرف میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک اسم کا اثبات، یعنی کسی چیز کے اندر جو اسم ہوتا ہے اس کا اثبات کسی دوسرے اسم کے لیے کیا جائے یا ایک اسم کی نفی دوسرے اسم سے کی جائے۔ اب دیکھیے، یہ پہلا جو جز ہوتا ہے، جیسے زید صادق، اس میں زید ایک پارٹ ہے، صادق دوسرا پارٹ ہے۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر دو پارٹ ہوں گے، ایک مبتدا والا دوسرا خبر والا۔ تو یہ زیدن جو ہیں آپ اس کو کہیں گے مبتدا اور صادقن کو کہیں گے خبر۔ تو مبتدا خبر
جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتا ہے خبر، اور یہ دونوں مل کر کے مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے جیسے ایک لفظ ہوتا ہے، اسی طرح مرکب لفظ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی خبر ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مثالوں سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ مبتدا جو ہوگا، جو ایک لفظ ہوگا اگر مبتدا، تو یا تو وہ اس میں علم ہوگا یا معرب باللام ہوگا یا اس میں اشارہ ہوگا یا پھر کوئی ضمیر ہوگی۔ چاروں کی مثال ترتیب سے دیکھیے۔ مثلا زید صادق، زید سچا ہے۔ الولد صادق، لڑکا سچا ہے۔ انت صادق، تو سچا ہے۔ ھذا صادق، یہ سچا ہے۔ ان چاروں مثالوں کو آپ دیکھیے، ان میں یہ جو پہلی مثال ہے اس میں زید اس میں علم ہے، دوسری مثال میں الولد معرب باللام ہے، تیسری مثال میں انت یہ ضمیر ہے، اور چوتھی مثال میں ھذا یہ اس میں اشارہ ہے۔ اور یہ چاروں جو سینٹنس کے چاروں جو جملے ہیں، ان میں یہ پہلا یہ مبتدا کہا جائے گا اور وہ ایک ہی لفظ ہے، اور خبر جو ہے وہ بھی ایک ہی لفظ ہے، صادق۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر جو مبتدا ہوتا ہے، یا تو وہ اس میں علم ہوگا یا معرب باللام ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگی یا اس میں اشارہ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی مثالیں، چار مثالیں دی گئی ہے، ان میں یہ مبتدا جو ہے چاروں میں معرفہ ہی ہے، قسم الگ الگ ہے۔ پہلا جو معرفہ ہے وہ اس میں علم ہے، دوسرا جو معرفہ ہے وہ معرب باللام ہے، تیسرا جو معرفہ ہے وہ ضمیر اس میں ضمیر ہے، اور چوتھا جو معرفہ ہے وہ اس میں اشارہ ہے۔ لیکن ہے تو یہ چاروں کے چاروں معرفہ ہی، ان کی ٹائپس الگ الگ ہے، قسم الگ الگ ہے۔ تو مبتدا خبر کے اندر مبتدا جو ہوگا وہ یا تو ایک ہی لفظ ہوگا اور کبھی کبھی مرکب بھی ہوگا۔ مثلا اب مرکب کیا، یا تو مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا یا اور کوئی مرکب ہوگا، جیسے اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے مبتدا بنے۔ مثلا میں تینوں کی مثال دوں۔ مرکب توصیفی کی مثال جیسے الولد طیب، الولد الصادق محبوب، سچا لڑکا محبوب ہے۔ الولد الصادق محبوب، سچا لڑکا محبوب ہے۔ محبوب یعنی ہر ایک اس کو چاہتا ہے، ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الولد الصادق یہ مرکب توصیفی ہے۔ الولد موصوف اور الصادق صفت اور موصوف صفت مل کر کے یہ مبتدا کہا جائے گا، گویا یہ ایک پارٹ ہوا، اور صادق یہ اس کی خبر ہے۔ تو مرکب توصیفی یہ مبتدا بنا۔ مرکب اضافی کی مثال لیجئے، جیسے ابن الرجل ذکی، آدمی کا لڑکا ہوشیار ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ابن مضاف ہے، الرجل مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی ہوا اور یہ مبتدا بنے گا، اور ساتھ ذکی یہ اس کی خبر بنے گی۔ تو یہاں پر مرکب اضافی یہ مبتدا ہوا اور ذکی یہ اس کی خبر ہوئی۔ ایسے ہی ھذا الولد ذکی، یہ لڑکا ہوشیار ہے۔ یہاں پر دیکھیے ھذا اس میں اشارہ ہے اور الولد مشار الیہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا بنے گا، اور ذکی یہ اس کی خبر بنے گی۔
تو ھذا الولد ذکی، یہ لڑکا ہوشیار ہے۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر آپ دیکھیے، تینوں مثالوں کے اندر پہلی جو مثال ہے ان میں مبتدا مرکب توصیفی ہے، دوسری مثال میں مبتدا مرکب اضافی ہے، اور تیسری مثال میں مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ ہے۔ یہ دونوں مل کر کے مبتدا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مبتدا جو ہوگا یا تو ایک ہی لفظ ہوگا یا تو وہ مرکب ہوگا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبا چوڑا جملہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ مثلا اگر میں یوں کہوں الولد الذی رأیتہ امامک، الولد الذی رأیتہ امامک اخی، ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکا جس کو تو نے تیرے سامنے دیکھا میرا بھائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الولد الذی رأیتہ امامک کیا بنتا ہے، وہ مبتدا بنے گا، اور آگے جو لفظ لگایا اخی میرا بھائی ہے، اس کی خبر بنے گی۔ تو کبھی کبھی مبتدا جملہ بھی بنتا ہے، مبتدا جو ہوگا وہ بھی بنے گا، جیسے یہاں پر الولد الذی رأیتہ امامک، یہ پورا یہ خبر ہے، لیکن یہ اتنا جملے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ الولد الذی رأیتہ امامک، وہ لڑکا جس کو تو نے تیرے سامنے دیکھا، اس سے کوئی پوری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ یہ جملہ محتاج ہے کسی دوسری چیز کا، کہ جو لڑکا تو نے تیرے سامنے دیکھا، تو کیا مطلب؟ آگے جب کہاں گیا اخی میرا بھائی ہے تو بات پوری سمجھ میں آ گئی، تو یہ پورا جملہ گویا مبتدا بن گیا۔ تو یاد رہے مبتدا جو ہوتا ہے لفظ واحد بھی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی اضافی یا اسم اشارہ مشار الیہ بھی ہو سکتا ہے، یا اپنا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی خبر کو بھی سمجھ لیجئے کہ خبر جو ہے واحد لفظ بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے اور تا ہے۔ مثلا مرکب اضافی کی مثال لیجئے، زید ابن المدرس، زید استاد کا لڑکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے زید جو ہے مبتدا وہ تو واحد ہی ہے، لیکن آگے جو ابن المدرس ہیں استاد کا لڑکا، یہ مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی یہ خبر بنی۔ ایسے ہی زید طالب ذکی، زید ہوشیار طالب علم ہے، تو یہاں پر بھی زید مبتدا ہے، اکیلا لفظ ہے، واحد ہے، اور طالب ذکی یہ خبر ہے جو مرکب توصیفی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ واحد لفظ بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے، بلکہ لمبا چوڑا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی بات آپ خبر کے اندر بھی یاد رکھیے کہ خبر جو ہوگی وہ واحد بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے، اس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دماغ میں یہ یاد رکھیے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے۔ اور جب مبتدا خبر کو دونوں کو ہی اگر آپ معرفہ کر دے یا دونوں کو نکیرہ کر دے تو ایسی صورت میں وہ مرکب توصیفی یعنی ادھورا جملہ بن جائے گا۔ مثلا پہلی جو میں نے مثال دی زید صادق، زید سچا ہے، تو یہاں پر دیکھیے زید معرفہ ہے اور صادق نکیرہ ہے، لیکن اگر اس صادق کے اوپر آپ نے ال داخل کر دیا زید صادق، تو یہ صادق بھی معرفہ بن گیا، زید تو معرفہ ہے ہی، تب ایسی صورت کے اندر ترجمہ پیچھے سے ہوگا سچا زید، اب یہاں پر ہے نہیں آئے گا، یہ مرکب توصیفی کی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال لیجئے الولد صادق، لڑکا سچا ہے، تو یہاں پر الولد معرفہ ہے، اگر صادق کے اوپر ال داخل کر دیا الولد الصادق کو،
سچا لڑکا، تو یہ مرکب توصیفی ہوگا، اب اس کو جملہ اسمیہ خبریہ نہیں کہیں گے۔ یا صادقن کو صادقن رہنے دیجئے، اور الولدوں میں جو ال ہے اس کو نکال دیجئے، اس کو نکرہ بنا دیجئے، ولدن صادقن، سچا لڑکا، تو یہ بھی نکرہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہے۔ تو مبتدا خبر اور موصوف صفت کے اندر اتنا ہی فرق ہے کہ مبتدا خبر کے اندر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، جبکہ موصوف اور صفت کے اندر یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا تو دونوں نکرہ ہوں گے۔ یہ تھی جملہ اسمیہ خبریہ کی بحث۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ جملہ اسمیہ خبریہ واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔